جمعے کے دن نماز فجر کے بعد سورہ رحمان ایک بار پڑھنے کی کیا ہوتا ہے؟ رزق میں برکت ہوتی ہے، روحانی سکون ہوتا ہے، منافقت سے پاکیزگی، شہادت کی موت، کامیابی اور خیر، بیماریوں سے شفا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بہن اور بھائی پیار سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ، اس درود پاک کے پڑھنے میں، بولنے میں، تلفظ میں جو بھی غلطی کوتاہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے میں ہمیں معاف کرنا اور اس درود پاک کو اپنی پاک بارگاہ علیہ میں قبول و منظور کرنا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، جمعے کے دن کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن ان کو زمین پر اتارا، اسی دن ان کو موت دی۔ اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جب بندہ اس میں جو چیز بھی اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں، بشرطے کہ کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے۔ اور نمبر 5، اور اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی جمعے کے دن میں۔ تو ہم کوشش کیا کریں کہ جمعے کے دن میں آپ لوگ جمعے کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، کیونکہ جمعہ سب جمعے بے شک جمعہ دنوں کا سردار اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دیگر ایام سے زیادہ مرتبے والا ہے۔ عید الفطر عید الاضحیٰ کے دن سے بھی زیادہ عظمت والا یہ دن ہے، کیونکہ اس میں 5 خصلتیں ہیں۔ اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو اسی دن پیدا فرمایا، اسی دن اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا۔ میں جو پہلے بتا چکی ہوں، یہ 5 چیزیں بتا چکی ہوں۔ اسی دن میں قیامت قائم ہوگی، کیونکہ مقرب فرشتے جو ہے، آسمان، زمین یا ہوا یا پہاڑ یا سمندر ایسا نہیں جو جمعے کے دن سے نہ ڈرتا ہو۔ تو ہمیں بھی مسلمانوں کو بھی ڈرنا چاہیے اور جمعے کے دن کثرت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اس روز میں ایک وقت دعا کی قبولیت کا ہے۔ اگر اس میں رب سے دعا کی جائے تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کا دن ذکر کیا اور فرمانے لگے، اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جو مسلمان بندے کے موافق آ جائے اور وہ اس وقت نماز ادا کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ سے جو سوال کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے وہی عطا فرمائیں گے۔ اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس وقت سے کم ہونے کا اشارہ کیا، مطلب کہ بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جمعے کے دن میں وہ گھڑی جو ہے عصر اور مغرب کے بیچ میں ہوتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ عصر اور مغرب کے بیچ میں زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں اور اچھی اچھی دعائیں مانگیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری وہ دعائیں قبول کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سستی سے 3 جمعہ چھوڑ دے، نماز نہ پڑھے، تو اس کی وجہ سے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے جو جمعے سے پیچھے رہ جاتے ہیں فرمایا، میں نے ارادہ کیا کہ کسی آدمی کو حکم دوں وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر ان لوگوں کے گھروں کو ان پر اس سمت جلا دوں جو جمعے سے پیچھے رہتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، جو لوگ جمعہ نہیں پڑھتے، کوشش کیا کریں کہ کبھی بھی جمعہ نہ چھوڑیں، جمعے کی نماز ضرور پڑھا کریں، کیونکہ اس دن میں جس دن جمعہ کے دن غسل جس نے بھی کیا، خوب پاکی حاصل کی اور تیل خوشبو استعمال کی، عطر لگایا، پھر جمعے کے لیے چلا اور 2 آدمیوں کے بیچ میں نہ گھسا، اور جتنی اس کی قسمت میں تھی نماز پڑھی، جمعہ پڑھا، اللہ کا ذکر اذکار کیا۔ اور ناظرین کرام، جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کی رات یہ استغفار پڑھا تو اس کے لیے مغفرت ہے۔ ناظرین کرام، آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ جمعے کے دن سورہ رحمان پڑھنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ جمعے کی رات کو یا جمعے کے دن کو آپ لوگ جب سورہ رحمان پڑھیں گے
تو کیا کیا آپ لوگوں کی فائدہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ لوگوں کو عمل بتا دیتی ہوں، وظیفہ بھی بتاؤں گی، بہت ہی مجرب ہے۔ اس کی فضیلت تھوڑا سا بتا دوں۔ سورہ رحمان قرآن مجید کی 25ویں صورت ہے، جسے عروس القرآن یعنی کہ قرآن کی دلہن بھی کہا جاتا ہے۔ جمعے کے دن یا روزانہ سورہ رحمان کی تلاوت کرنے کے بے شمار فضیلتیں اور فوائد ہیں، جو میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ مطلب کہ جمعے کے دن روزانہ سورہ رحمان پڑھنے کی جو فضیلت ہے وہ میں بتا دیتی ہوں۔ قرآن کی زینت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی زینت ہوتی ہے، اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے۔ اس صورت میں 31 بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مطلب تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، آتی ہے جو بندے کو اللہ کے احسانات یاد دلاتی ہے اور شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ روحانی تحفظ بھی کہا جاتا ہے اس صورت کو، کہ جو شخص سورہ رحمان دن میں پڑھے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیتا ہے، اور اگر رات میں پڑھے تو صبح تک اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ مطلب دیکھیں، آپ لوگ اگر فجر کی نماز کے بعد سورہ رحمان اور سورہ یاسین پڑھیں گے تو آپ لوگ سارا دن اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، ہر چیز سے محفوظ رہیں گے۔ اور اگر رات کو سونے سے پہلے سورہ رحمان پڑھتے ہیں پھر بھی ساری رات اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے۔ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں روحانی تحفظ، ٹھیک ہے۔ بیماریوں سے شفا کیسے ہوتی ہے؟ سورہ رحمان کی تلاوت کرنے سے یا اسے سننے سے دلی سکون بھی ملتا ہے، اور ذہنی تناؤ کی کئی جسمانی بیماریوں جیسے کینسر، دل کی بیماریوں میں شفا کا باعث بنتی ہے۔ بہت سے لوگ سورہ رحمان کو قاری عبدالباسط کی آواز میں، اگر جن کو دل کا مریض ہے نا، جو ہارٹ پیشنٹ ہے، وہ بھی سن سکتے ہیں نا، ان کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جن کو کینسر ہے وہ تو بالکل سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو شفا بھی دی ہے، ٹھیک ہے۔ قاری عبدالباسط کی آواز میں صبح اور شام سننے سے بہت زیادہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا، ہارٹ پیشنٹ کو بھی، اور جو اگر کوئی اور بیماری میں بھی ہیں، کوئی بھی بیماری ہیں تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ سے ان کو شفا ملے گی۔ سننے سے بھی، پڑھنے سے بھی۔ پڑھتے وقت آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ایک گلاس پانی رکھ لینا ہے کول، پاس میں ایک گلاس پانی رکھ لینا۔ پھر آپ لوگوں نے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، پھر سورہ رحمان پڑھنی ہے، پھر درود پاک پڑھنا ہے، اور پانی پہ دم کر لینا ہے، اور وہ پانی آپ لوگوں نے پینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو شفا بھی ملے گی، آپ کو صحت بھی ملے گی، تندرستی بھی ملے گی۔ اس سورہ رحمان کی باقاعدگی سے ورد، خاص طور پر اگر پاک نیت کے ساتھ نیک رشتہ ملنے اور نکاح کے معاملات میں رکاوٹیں دور کرنے کے لیے بہت مفید مانا جاتا ہے۔ رزق میں برکت اور پریشانیوں کا خاتمہ، یہ صورت غربت کو خوشحالی میں بدلنے اور مالی پریشانیوں، قرض اور دیگر مشکلات سے نجات کے لیے ایک روحانی وظیفہ ہے۔ اچھا، اب میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ عمل کون سا ہے۔ سورہ رحمان کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے۔ جمعے کے دن سورہ رحمان پڑھنا یا سننا یا اس کا ترجمہ سمجھنا اللہ کی رحمت کا حصول اور مشکلات سے نجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کی تلاوت سے ایمان میں مضبوطی اور دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ نماز فجر کے بعد آپ لوگوں نے سورہ رحمان کو پڑھنا ہے۔ اگر پڑھ نہیں سکتے تو سن لیں، جو سن نہیں سکتے وہ پڑھے ضرور۔ پڑھنے کا طریقہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے۔ ایک گلاس پاس پانی رکھ لینا ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے باوضو ہو کے سورہ قرآن پاک کھول لینا ہے۔ پہلے آپ لوگوں نے 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، پھر سورہ رحمان پڑھنی ہے، پھر 11 بار درود پاک پڑھ کے، درود ابراہیم پڑھ کے اس پانی پہ دم کر لینا، اور وہ آپ لوگوں نے پی لینا ہے۔ اگر آپ لوگ پی لیں ٹھیک ہے، نہیں اگر آپ لوگ ویسے ہی اس کو پڑھنا چاہتے ہیں کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، پھر کوئی تاکہ آپ کے جو بھی ہے اس کا باقاعدگی سے آپ لوگ نماز روزانہ جمعے سے شروع کریں، نماز فجر کے بعد روزانہ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ لوگ سورہ رحمان کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ مقصد وہ حاجت پوری ہوگی۔ نماز فجر کے بعد پڑھیں گے۔ دوسرا ایک تو آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، دوسرا آپ سارا دن اللہ تعالیٰ کے حصار میں، فرشتوں کے حصار میں رہیں گے، ہر بیماری سے، ہر بلا سے محفوظ رہیں گے۔ اس کو جمعے کے دن میں پڑھنا بہت زیادہ افضل ہے۔ کوشش کیا کریں کہ جمعے کے دن میں 3 صورتیں تو ضرور پڑھا کریں، سورہ رحمان، سورہ کاف اور سورہ یاسین۔
اور اس کے ساتھ درود پاک، درود ابراہیم زیادہ سے پڑھ لیں۔ درود ابراہیم نہیں پڑھ سکتے تو کوشش کیا کریں کہ چھوٹا درود پڑھ لیا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھے سارا دن، کیونکہ جمعے کے دن میں درود پاک جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو شام کو وہ درود پاک ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہمارے نام کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ درود پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، باوضو رہیں، اور صبح کے دن کی سنتیں ضرور پوری کریں، غسل کریں، خوشبو لگائیں، عطر لگائیں، اور بالخصوص سب کے لیے دعا ضرور کیا کریں۔ مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ الحمدللہ آپ سب میری دعا میں ہوتے ہیں۔ دوبارہ سے آپ سے ملوں گی۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کمنٹ میں اپنے رزق میں برکت کے لیے کن فیکون ضرور لکھنا ہے، ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے، چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ الحمدللہ آپ سب میری دعا میں ہوتے ہیں۔ دوبارہ سے آپ سے ملوں گی ایک اور ویڈیو ایک اور وظیفے کے ساتھ، بشرط زندگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر و کثیر۔